إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقال الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں. ایک حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں تمام جنات اور انسانوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. اس حقیقت میں اختلاف کسی کا بھی نہیں ہے. موت سے اختلاف کرنے والے نہ جناتوں میں کوئی ہے نہ انسانوں میں کوئی ہے. موت کا اعتراف ہر ایک کو ہے، اور یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندے ضرور کیے جائیں گے. اس میں ہو سکتا ہے اختلاف کرتے ہوں تو بھلے ہی کرتے رہیں، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے. جس طرح موت اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہے، جس کا مشاہدہ جن اور انس خود کرتے ہیں اس لیے اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. آخرت کی زندگی کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی وہ سامنے نہیں ہے، لیکن جب وہ آئے گی تب پتہ چلے گا. یہ ایک اٹل حقیقت ہے. یہ کسی آستھا کی، عقیدے کی اورلی باتیں، الٹپ باتیں نہیں ہیں. کوئی یہ بولے کہ یہ آپ کی اپنی آستھا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اور میری آستھا کی بات نہیں ہے، ایک اٹل حقیقت ہے. کائنات پیدا کرنے والے نے جتنے انبیاء کو، رسولوں کو زمین پر بھیجا ہے، ان سبوں نے اس بات کی خبر دی ہے کہ آپ کو کھڑے ہو کے حساب دینا ہے. تو یہ حقیقت ایسی ہے، اگر اس پہلی حقیقت جس کا میں نے ذکر کیا، موت، انسان غور کر لے کہ کیا اس کے اختیار میں کچھ بھی اس میں سے دیا گیا ہے، کچھ بھی حصہ. میرا عزیز، میرا لخت جگر اگر میرے گود میں دم توڑ رہا ہوں، جیسے کہ ہوا ہے میرے ساتھ، میں اس سے گزر چکا ہوں. 14 برس کا بچہ تھا میرا 2010 میں جو انتقال کر گیا ہماری گودوں میں. نہیں روک سکتے، آپ نہیں روک سکتے. میرے والد میرے گود میں دم توڑے، میں نہیں روک سکتا. میری والدہ گئی، میں نہیں روک سکتا. ہمارے چاروں خانے چت ہیں. آج میرے دوست کی والدہ چلی گئی ہے، کیا وہ روک سکے ہیں؟ کوئی نہیں روک سکتے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے، وَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کے ذریعے سے. اگر تم لوگ میرے غلام نہیں بننا چاہتے، تم آزاد رہنا چاہتے ہو، اور تمہارے اندر اتنا زعم ہے کہ تم میں کچھ طاقتیں ہیں، تو جو روح نکل رہی ہے تمہارے گودوں میں تم اس کو پلٹا دو. جو روح تمہارے گودوں میں، تمہارے سامنے، تمہارے عزیز، تمہارے اپنے، تمہارے لخت جگر نکل رہا ہے، تمہاری ماں جا رہی ہے، تمہارا باپ جا رہا ہے، تم روک کے دکھا دو. اگر تم سچے ہو کچھ کر کے دکھاؤ. تو اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. قرآن میں اللہ کہتے ہیں جب روح نکل رہی ہوتی ہے، وہ غرغرے میں، آخری غرغرے میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، ہچکی لگی ہوئی ہو رہی ہے، اور تم وہیں پر ہو اس مرنے والے کے،
میں نے بتایا نا، کوئی گود میں لیٹا ہوا ہوگا، کوئی آپ پاس لیٹا ہوا ہوگا، کوئی سر دبا رہا ہوگا، کوئی پیر پکڑا ہوا ہوگا، عزیز و اقارب تڑپ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، ہچکیوں پہ آ رہے ہوں گے، جدائی کا درد ستا رہا ہوگا، لیکن اللہ فرما رہے کہ تم تو وہی ہو حینئذ تنظرون، اور تم دیکھ بھی رہے ہو ٹکٹکی لگا کے کہ بے بس ہیں ہمارے چاروں خانے چیتے، ہم پورے بے بس ہیں، ہم نہیں روک پا رہے ہیں. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اللہ فرما رہے مگر ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے اس وقت، جبکہ تمہارے اپنے گود میں تمہارا سر رکھ کے سو رہا ہوگا تمہارا عزیز، مگر بنسبت تمہارے ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے اس وقت. اللہ فرما رہے ہم تم سے بھی زیادہ اس مرنے والے کے اس وقت قریب ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے اس وقت. وہ ملک الموت جو آ جاتا اپنی جماعت کو لے کر کے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنا کام کر کے ہی لوٹتا ہے. اسی لیے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک الموت کا ذکر کر کے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. میرے حبیب محمد سب کو خبر دے دے، دنیا والوں، جنات اور انسانوں کو، کہ وہ ایک فرشتہ ہم نے جس کو مقرر کیا اس کام کے لیے، ملک الموت الذی وکل بکم یتوفاکم، وہ تم کو فوت کرے گا، وہ اپنا کام کر کے رہے گا، وہ وقت آنے پر وہ روح نکالے گا اور لے کے جائے گا. یہ ایک حقیقت ہے، تم بھلے ہی اس کو پیٹ پیچھے رکھو. انسان اصل میں ایسا ہے صاحب، جو چیز سامنے ہے بڑا عاجل ہے، یہ عجلت، اور جو سامنے ہے اسی پر فریفتہ ہوتا ہے، جو پیچھے ہے اس کو مؤخر کر دیتا ہے. اس کی طرف دیکھنا وہ اس لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرے عیش و عشرت کے سامان چھوٹ جائیں گے مجھ سے. اگر میں موت کو سامنے رکھ کے جیوں تو زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا، مزہ چلا جائے گا. یہ ایک انسانی فطرت ہے، نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے، اور وہ انسان نہیں چاہتا کہ اس کو یاد کر کے یہ خراب کر لو، کیونکہ سامنے جو دنیا ہے وہ اس کو ہی اسی کے مزے لینا چاہتا ہے. آخرت کی فکر لے گا تو وہ پھیکا پڑ جائے گا یہ مزہ اس کا، وہ خوف اس مزے سے دور کر دے گا، اس کو اس لطف سے ہٹا دے گا اس کو. وہ یہ نہیں چاہتا انسان. اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا سورہ قیامہ اگر آپ پڑھتے ہیں. ایک تو میرے آقا محمد رسول اللہ سے خطاب کر کے فرمایا، تم لوگ جلدی کی چیز کو پسند کرتے ہیں، جو چیز سامنے اس کو پسند کرتے ہیں، اور جو مؤخر آنے والی ہے اس کو پیچھے ڈال دیتے ہو. یہ انسانی فطرت ہے، اور انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتا ہے خود کیا ہے، اس کو معلوم ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ بھی کہا اس کے بارے میں سورہ قیامہ. یہ انسان اپنی اس پر بصیرت بھی پوری رکھتا ہے، اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کھولتا نہیں ہے، اپنا جائزہ خود نہیں لیتا ہے، اپنے نوٹیفیکیشن خود نہیں لیتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے مزے لوٹنا چاہتا ہے. یہ سورہ قیامہ کے شروع سے پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو ایک تفصیل کے ساتھ ملے گا. وقت نہیں ہے، بہت جلدی مجھے بات ختم کر کے وہاں جانا ہے. اپنے کو جنازے کی نماز ہم لوگ وہاں رکھے ہیں، کیا نام ہے بیٹے، سیف اللہ، مسجد سیف اللہ میں جو گنٹال سے پہلے ہے سیدھے ہاتھ پہ، تو انشاءاللہ ہم وہاں چلے جائیں گے. معلوم تو ہے ہر ایک کو، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو ہوا ہے رات میں مغرب کے بعد، میرے دوست جبار بھائی جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو وہاں جانا ہے انشاءاللہ. تو میں ایک حقیقت اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ بات رہے ہمیشہ کہ ہم سب کو طے کرنا ہے وہ منزل، ہم کو وہاں سے گزرنا ہے، موت کے اس مرحلے کو پار کرنا ہے. تو دنیا کی لذتیں ہم کو دھوکے میں نہ رکھیں. یہ دنیا فانی دنیا جو ختم ہو جائے گی ہمارے ہاتھوں سے، جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے اپنی اخروی زندگی کو فراموش کیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا. موت بہرحال آ کے رہے گی، ملک الموت بہرحال آئے گا، سر پہ کھڑے ہوگا اور وہ لے جائے گا، اپنا کام کرے گا. بالآخر ایک ٹھکانہ ہوگا برزخ کے اندر، یا تو علیین بنے گا یا تو سجیل بنے گا. نیک روحیں ہیں تو علیین تک پہنچ جائیں گی، اور بد ہے تو سجیل تک پہنچ جائیں گے.
اس کے بعد اٹھیں گے، حشر کا میدان ہوگا، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور میزان لگے گا، نام اعمال ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوش قسمت ہے، بہت خوش نصیب ہے وہ آدمی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ قرآن اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں بیان کرتا ہے، جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ لگ گیا ہے، اس سے زیادہ اچھا خوش نصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو خوشی کی مسرت سے جھوم اٹھے گا۔ میرے بھائی کیوں جھوم اٹھے گا؟ کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں یہ بھائی۔ یہ کامیابی کائنات کی سب سے بڑی عظیم کامیابی یہی ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی مصیبت ہے، نہ کوئی اندیشہ ہے، نہ تو کوئی غم ہے، نہ تو کوئی بیماری ہے، نہ تو کوئی پریشانی ہے، نہ قرضوں کی تکلیفیں ہے، بوجھ ہے، نہ لوگوں کا خوف ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد۔ محض آرام ہے، صرف آرام ہے، صرف عیش و عشرت ہے، صرف خوشحالی ہے، صرف خوشحالی ہے، عیش کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اس کے بعد۔ رب اعلیٰ و عظیم کا سامنا ہے، ہمیشہ نعمتیں ہی نعمتیں بکھری جانی ہے آپ کے سروں پر، صرف لطف ہے، صرف مزے ہے اس کے بعد، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ اس کو معلوم ہے جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، کیونکہ وہ اسی یقین کے ساتھ زندگی گزارا تھا دنیا میں۔ وہ دنیا میں جی رہا تھا اس لیے کہ ایک دن مجھے وہ کامیابی ملے، اس کی وہ خواہش لے کے جیا تھا، ایک دن وہ عظیم کامیابی میرے قدم چومے۔ وہ اس کے لیے صبر کر رہا تھا، ضبط کر رہا تھا، برداشت کر رہا تھا، ہر ایک کو جھیل رہا تھا، لوگوں کی اذیتیں برداشت کر رہا تھا، سگے بھائی تکلیفیں دے رہے، بہنیں ستا رہی ہے، ماں باپ کی بھی کچھ اگر زیادتیاں ہوئی تو سہ لیا، اولاد تکلیفیں دے رہی ہے تو برداشت کر لیا، پڑوسی ستا رہا ہے تو سہ لیا۔ اس نے یہی سوچ کے سہا سب کچھ کہ ایک دن وہ عظیم کامیابی مجھے ملے گی۔ تو وہ وہاں وہ چیخ مارے گا، وہ اس وقت چیخ کے بولے گا جب اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو پڑھو میرا نام اعمال۔ اس کی اس مسرت اس کو جائز ہے، اس کے دن، اس دن کی وہ خوشی فطری بات ہے، اس کی، اس کا جھوم اٹھنا، اس کا خوش ہو جانا فطری بات ہے۔ جبار بھائی سمجھ رہے میری بات آپ؟ نام اعمال بتا کے اس دن پکار کے بولے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، دیکھو میری کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اسی بات کا یقین تھا۔ یہاں جو ظننت ہے نا، یہاں کا ظن خوش گمانی کے بارے میں ہے، اس کا ظن تھا، مطلب اس کی خوش فہمی تھی، اور صحیح تھی وہ خوش فہمی اس کی کہ ایک دن مجھے اس کا اجر میرا رب دے گا، مجھے یقین تھا۔ وہ کہہ رہا ہے وہاں، وہ یقین کے معنی میں ظنن، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے میرے یہ حساب ملنے کا پورا یقین تھا، میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا۔ بولو اس سے بڑی کامیابی ہے؟ نہیں ہے، یہ ہوگا، یہ یقینی بات ہے، اور یقینی بات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ، کہے گا یا لیت لم اوت کتابیہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، چیخ پڑے گا، کاش مجھے یہ نام اعمال نہیں دے جاتا، یہ نہیں دیا جاتا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا میرا کیا ہوا ہے۔ اور کہے گا یا لیتا کانت القاضیہ، اے کاش تقدیر نے میرا کام تمام کر کے مجھے ملیٹ کر دیا ہوتا، مجھے زندہ ہی نہ کیا جاتا، کھڑا ہی نہ کیا جاتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے اب جو اس کا حشر ہوگا آگے، اب کبھی کوئی آرام نہیں ہے اس کے لیے، کبھی خوشی نہیں ہے اس کے لیے، کبھی سکون نہیں ہے اس کے لیے، سوائے درد کے اور عذاب کے اور بھیانک عذابوں کے اور کچھ نہیں اس کا حصہ، اور وہ بھی بھیانک عذاب جہنم جس کو آپ سوچ نہیں سکتے وہ کیا ہے۔ تو وہ چیخے گا کاش مجھے معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کیا ہوا میرے سے۔ یہ دن آنے والا اور آئے گا، آپ مانتے ہیں تب بھی آئے گا، آپ نہیں مانتے ہیں تب بھی آئے گا، آپ کے ماننے نہیں ماننے سے فرق نہیں پڑتا اس دن کو۔ وہ اللہ نے مقدر لکھ دیا ہے، تقدیر ہے، اللہ نے بنایا ہے، وہ ہوگا اور ہو کے رہے گا۔ اچھا ہے کہ مان لیں، اچھا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو مان لیں،
اور اس دن کی تیاری کر لیں. اور اس کے لیے پھر وہ چھوٹی موٹی تیاری نہیں ہے، یاد رکھو، بہت بڑی بڑی قربانیاں دینا ہے اس کے لیے. پھر وہ اتنی آسانی سے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنے والا بھی نہیں ہے. وہ ہم یہ سمجھے کہ بولو لا الہ الا اللہ تو بولے لا الہ الا اللہ تو مل گیا اعمال نامہ. ارے بابا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اتنا آسان کہاں سے ہے بھائی؟ دیکھ لو محمد رسول اللہ کی پوری زندگی. اتنا آسان ہوتا صرف بولو لا الہ الا اللہ نام اعمال مل گیا تو پھر راتوں میں ہچکیوں پہ آ کے محمد رسول اللہ زندگی بھر کیوں رو رہے تھے؟ پوری پوری رات کیوں رو رہے تھے؟ آنسو چشمے کی طرح کیوں ٹھہر رہے تھے؟ کیوں پوری زندگی استغفار کرتے ہوئے گزار رہے ہیں؟ کیوں اپنی امت کو بول رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ، 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں اللہ سے، جبکہ قصور ہی نہیں ہے محمد کا زندگی میں کچھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا قصور کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ڈر، خوف، خشیت کا یہ عالم. ماں عائشہ فرماتے ہیں کسی حساب کی آیت کی تلاوت کرتے تو ہچکیاں بن جاتی تھی، آگے نہیں بڑھ سکتے تھے حساب کی آیت سے، اور لگاتار رٹ لگا دیتے تھے اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لے، آسان لے. کیوں بھائی؟ اتنا آسان ہے تو پھر بولو لا الہ بول دیا تھے، ختم ہو گیا تھا. پھر یہ خوف، یہ خشیت کیوں؟ یہ ڈر کس بات کا؟ یہ بتا رہا ہے کہ آسان نہیں ہے. ایک صحابی نے خدمت کر دی، رسول اللہ خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، بول دیا جو مانگتا ہے مجھ سے مانگ لے. صحابی نے سمجھا کہ اس سے اچھا موقع کیا ہے، رسول اللہ نے آفر دے دیا جو مانگتا ہے مانگ لے. صحابی بھی بڑے ہوشیار، ہمارے جیسے نہیں ہے بھائی، ہماری فکر ہے جو مانگنا مانگ لے، تو میں مانگتا اور آپ مانگتے، یہ ہو جانا تھا، یہ ہو جانا تھا، مال مل جانا تھا. وہ صحابی ہے، وہ اس کو معلوم ہے کیا حقیقت ہے. اس نے کہا مجھے تھوڑا موقع دیجئے. موقع لیے، اس کے بعد سوچ کے آگے بولتے ہیں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اللہ اکبر، جنت میں آپ کا ساتھ ہونا، بس یہ آفر دے دیجیے. اب رسول اللہ نے کہا تو بہت بڑی چیز مانگ لیا بابا، میرے اختیار میں بھی نہیں. تو میں سمجھا ہی نہیں تھا اتنی بڑی چیز مانگ لیا رسول اللہ، تو بہت ہی کچھ مانگ لیا ہے، اب یہ تو میرے اختیار میں بھی نہیں، تجھے میری مدد کرنی ہوگی. رسول اللہ کہتے یہ میں اللہ سے مانگوں گا تیرے لیے، گڑگڑا کی طلب کروں گا اس سے بارگاہ میں، مگر تجھے میری مدد کرنی ہوگی. کہا میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تب رسول اللہ فرماتے ہیں زندگی جینے کا ڈھنگ، فکر آخرت، صرف اللہ کے لیے جینا، صرف اللہ کے لیے مرنا، کوئی اور چیز تیرے اندر اس کا مطالبہ نہ ہو، کسی اور چیز کی فکر نہ ہو. اب پورا ڈھنگ سکھاتے ہیں جنت میں میری رفاقت تجھے کیسے ملے گی. تجھے وہ عمل کرنا پڑے گا، تجھے وہ عمل کر کے آنا پڑے گا تب ملے گا بھائی، آسان نہیں ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم کو اصل کامیابی نصیب فرمائے. بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے دنیا کی قربانی آپ کو دینا پڑے گا. ہر چیز آپ کے خواہش کے مطابق جی لیں گے اور سوچیں گے آخرت میں کامیابی مل جائے گی، تو یہ ذرا ممکنات میں سے نہیں ہے. یاد رکھنا رب کی رضا کے لیے جینا پڑے گا. جی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. محمد رسول اللہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں قرآن میں، تو ان لوگوں سے بول دے میں ڈرتا ہوں. قل انی عصیت ربی، کیا بول رہے ہیں؟ اگر میں اپنے رب کے احکام کی نافرمانی کروں گا تو اخاف، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اس بڑے دن مجھ پر بھی عذاب ہو سکتا ہے. اس کو کون ہے بھئی؟ مرتبہ محمد کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، مقام محمد سمجھ میں آتا ہے کتنا بڑا ہے. اور وہ شخصیت جب یہ کہہ رہی ہے، ان سے کہلوایا جا رہا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. میرے نبی یہ اعلان تم کر کے لوگوں کو سمجھا دو، جنات و انسانوں کو، کہ میں بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر مجھ سے بھی نافرمانی میرے رب کی ہو جائے تو بڑے دن مجھ پر بھی عذاب ہو سکتا ہے. اللہ، میں اور آپ کس کھیت کی بولی ہے. تو اس خشیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اللہ ہم کو عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے. اور یاد رکھو جو ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں نا، ان کے ساتھ سلوک کرنا، خصوصاً والدین کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ جانتے ہیں؟ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ ماں بہت بڑی چیز ہوتی ہے بھائی. میرے ماں کے گزرے ہوئے
3 سال ہونے کو آئے ہیں، 3 سال ہو رہے، کچھ اوپر ہوگا، حصہ ہو گیا 3 سال سے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اب میں بچہ نہیں رہا، اب میں بالکل، حالانکہ میری عمر بہت ہو گئی تھی اس وقت، میں واقعتاً لوگوں کے لیے بچہ نہیں تھا، میں لوگوں کے لیے بچہ کبھی بھی اس وقت بھی نہیں تھا جس وقت میری ماں کا انتقال ہوا، میں کہاں کا بچہ تھا، میں تو بچوں کا باپ تھا، لیکن میرے اندر ایک بچہ جی رہا تھا، ایک بچہ میرے اندر جی رہا تھا، کیونکہ جب میں میری ماں کے سامنے جاتا تھا، میری ماں یہ بولتی تھی کہ میرا بچہ، تو میں یہ سوچتا تھا کہ ابھی میں بچہ ہوں، ابھی ایک بچہ زندہ تھا میرے اندر، لیکن جب وہ چلی گئی احساس ہوا کہ اب میں بچہ نہیں ہوں، اب مجھے کوئی بچہ نہیں بولے گا۔ وہ ہے، وہ ہے، لوگوں قدر کرو اپنی ماں کی، قدر کرو اپنی ماں کی۔ ماں کو امی کہا قرآن نے، اللہ نے امی، اور کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اصل ہوتی ہے وجود کی، آپ کے وجود کی اصل کو کہتے ہیں۔ قرآن مقدس جس کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں، اس کو کیا کہا؟ لدینا بِأُمِّ الکتاب، یہ قرآن اپنی میں ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ لوح محفوظ، وہ ہے، جہاں کسی چیز کی اصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ آپ کے وجود کا اصل آپ کے ماں کا رحم تھا، اسی لیے اس ماں کو کہا قرآن، وہ امی۔ اسی لیے عربی میں ہم کے لفظ میں ملاتے ہوئے ہم اپنی زبان میں امی بول کے پکارتے ہیں۔ قدر کرو اپنی ماں کی، وہی ہماری اصل ہے۔ تو خیر، باپ ہو ماں ہو، یہ ہمارے جنت کے لیے، جنت کے سامان ہے، یہ ہمارے باپ جنت کا دروازہ ہے، اور جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، تو ان کی قدر کرو۔ رسول اللہ نے کہا ان کے ساتھ سلوک زندگی میں بھی کرو، ان کی وفات کے بعد بھی کرو۔ تو صحابہ اکرام حیرت سے پوچھے، زندگی میں سلوک کرنا تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان سے سلوک کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آیا، رسول اللہ سمجھا دیجئے۔ تو آقا نے فرمایا ان کے وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ سلوک کرنا ایسا ہے کہ جن سے انہوں محبت کرتے تھے تم ان سے محبت کرنا، جن کے ساتھ یہ احسان کرتے تھے تم ان کے ساتھ احسان کرنا، اگرچہ کہ وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ احسان اسی کو کہتے ہیں۔ آج میں بہت خوش ہوا کہ اللہ والوں کی جماعت میں اب بھی صبر والے لوگ الحمدللہ موجود ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، صبر کرنے والے موجود ہیں، اب بھی درگزر کرنے والے موجود ہیں، فتنے کو فتنہ نہیں ہونے دیتے ہیں، آج بھی صبر کرتے ہیں۔ اللہ تیرا بہت بڑا احسان، اللہ ایسے ہی رکھ، اللہ ایسے ہی رکھ میرے پروردگار۔ قربانیاں دو، اللہ کے پاس ضائع نہیں جائے گی۔ فتنوں سے اچھا ہے خاندان میں رواداری رکھو، محبتیں رکھو، اگر شرارت کرنے والا شرارت کر رہا ہو تو اس کو معاف کرو اللہ کے لیے، ایک دن آئے گا وہ تم پر اپنی جان دے گا، یہ اللہ کی ضمانت ہے۔ لا تستوی الحسنات ولا سیئات، سنو بھائی، سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ فصلت بھی اس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے، لا تستوی الحسنات ولا سیئات ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ میرے نبی محمد، برائی بھلائی برابر نہیں، اللہ فرما رہے اپنے حبیب کو، برائی اور بھلائی برابر نہیں ہے۔ برائی کرنے والے کا دفاع تم نیکیوں سے کرتے جاؤ، بھلائی سے کرتے جاؤ، عفو درگزر سے کرتے جاؤ، ایک دن یہ رزلٹ ہوگا، یہ انجام ہوگا، تمہاری جان لینے والا دشمن بھی ہوگا، تم پر اپنی جان لٹا دے گا۔ یہ اللہ کی نصیحتیں ہیں، اس کو قبول کرو۔ رسول اللہ نے پوری زندگی اسی کو اختیار کیا ہے، اسی طریقے کو اختیار کیا پوری لائف میں اپنے رسول اللہ نے۔ اس کا صلہ بھی رسول اللہ نے دیکھا۔ جان لینے والے جانی دشمن ابو سفیان آ کے خدموں پڑ گیا ہے، وحشی بن حرب آ کے لپٹ لیا ہے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ وقت نہیں ہے میرے پاس سب تفصیلات بیان کرنے کا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرما دے۔ پروردگار جب تک ہم کو دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہماری موت واقع ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔